أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ اللہ رب العزت کے لیے ساری کی ساری تعریف ہے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے۔ ایک ذرے کا بھی مالک وہ ہے تو پوری کائنات کا بھی مالک وہ ہے۔ عرش و فرش کا مالک بھی وہی ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق ہو، چونٹی کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی، اس کا بھی وہی پروردگار ہے، وہ رازق رب رحیم ہے۔ اور بڑے سے بڑی مخلوق ہو، حضرت جبریل امین جیسی سید الملائکہ، تو اس کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کا خالق اور مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ پچھلے جمعوں میں سورۃ فرقان کا موضوع تھا، وہ الحمدللہ پورا ہوا، اور عرض رکھا گیا کہ قرآن کریم ہی نور ہے ہمارے لیے، اور نبی علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ تو آج اس معاشرے کو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم سے بار بار رجوع کیا جائے، بار بار اس کو پڑھا جائے، بار بار اس کو سنا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا کلام کر رہے ہیں۔ ہم اس دین کے محتاج ہیں، دین ہمارا کوئی محتاج نہیں ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام، جو صاحب قرآن ہے، جو نبی آخر الزمان ہے، جو حبیب رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات حضور پر نازل کیے، اور حضور کریم علیہ السلام کے توسط سے اس امت پر نازل کیے، لیکن آپ کی رحمت کا تو وسیع ترین دائرہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ چل نہیں، ہاں لیکن چل نہیں رہا نا، کوئی پیچھے سے بٹن بند ہے۔ تو حضور کریم علیہ السلام دونوں جہانوں کی کامیابی کے خزانے لے کر آئے۔ چھوٹی سی چھوٹی بات پر، چھوٹی سی چھوٹی عمل پر کتنا ثواب بتایا، کتنی بشارتیں دیں۔ تو آج ہم انسانوں کا یہ کام ہے تو ان انعامات کو، ان رحمتوں کو، ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معرفت نازل فرمائیں، ہم آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو ان کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ ایک واقعہ جمعے والے دن یوں بیان ہوا کہ واقعہ تو وہی تھا، بس نام میں میرے سے آگے پیچھے ہو گیا۔ بی بی رقیہ اور حضرت عثمان کا میں نے بیان کیا تھا، تو وہ حضور کریم علیہ السلام کی جو پہلی شادی ہے وہ بی بی رقیہ، حضرت عثمان کو جو پہلی اپنی بیٹی دی وہ بی بی رقیہ دی۔ بی بی رقیہ کے بعد جو ہے وہ بی بی ام کلثوم سے نکاح ہوا حضرت عثمان کا۔ تو بہرحال اور ابھی جو ہے آیات پڑھی گئی صورت نازیات میں، یہ قرآن کریم کی زبردست آیات ہیں۔ یہ مثل آئینہ ہے، جس طرح انسان آئینہ دیکھتا ہے اس میں اس کا اپنا چہرہ، اپنا لباس، سب کچھ نظر آتا ہے، اپنی حیت۔ تو اس پہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ انسان کو آئینہ دکھایا ہے، اور یہ دو ٹوک الفاظ میں آیات کیا فرما رہی ہیں، اس کے ترجمہ اس طرح ہے، کچھ معنی مفہوم کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، کہ جس نے بھی طغیانی کی، سرکشی کی، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یعنی آخرت پر ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ بنے گا دوزخ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو روکا ہوا سے، خواہش سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کے لیے ٹھکانہ ہے جنت۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک ایسا اصول بتا دیا کہ اس میں ہر انسان دیکھے کہ میری زندگی کہاں جا رہی ہے، میں کس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں۔ یہاں دو زندگیوں کا اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی ہے کہ ایک زندگی وہ ہے جس میں انسان سرکشی کرتا ہے اور اس دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتا ہے۔ آخرت میں کیا ہونا ہے، قبر میں کیا ہونا ہے، جنت دوزخ کیا چیز ہے، موت کس حالت میں آ رہی ہے، یہ بندہ اس پر فکر کرتا ہی نہیں، نہ اس کا اس پر کوئی عمل ہے۔ اپنی آزاد کردہ، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے اس کی پرواہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں کیا حکم فرمایا اس کو پرواہ نہیں۔ قرآن کریم، دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی زندگی کون سی ہے؟ نافرمانی والی ہے، طغیان والی ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اگر جو کوئی سرکشی کرے گا اور اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی منزل، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ جو راستہ انسان لے گا، ہمارا روز کا مشاہدہ ہے، آخر کار وہ اسی منزل کو پہنچ جائے گا۔ اگر کسی بندے کو لاہور جانا ہو اور وہی اس کا ٹکٹ لے، اسی گاڑی میں بیٹھے، اسی کا ارادہ ہے، اسی کا سفر طے ہو، تو آخر کار وہ پہنچ ہی جائے گا اپنے وقت پر، مقام پر۔ تو یہ راستہ ہے، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ کون سی زندگی چنتا ہے۔ ایک زندگی یہ ہے۔ اچھا، ہم بھی سوچتے ہیں کہ زندگیاں مختلف ہیں، دیکھنے میں مختلف آتی ہیں۔ جس طرح انسان کے شکل و شباہت میں فرق ہے، جس طرح انسان کے سوچ وچار میں فرق ہے، اسی طرح زندگیوں میں بھی فرق ہے۔ گویا کہ ہر فرد کی زندگی کی کہانی الگ ہے، تو ہم الگ الگ زندگیوں سے دیکھتے ہیں۔
کہ یہ جو ہے وہ بڑا افسر ہے، اس کی زندگی بڑی اچھی ہے، اور یہ بیچارہ غریب ہے، اس کی زندگی اچھی نہیں ہے، یہ بیمار ہے، اس کی زندگی اچھی نہیں ہے، یہ تندرست ہے، اس کی زندگی اچھی ہے۔ تو ہمارے زاویوں سے بہت ساری زندگیاں ہوتی ہیں، لیکن یہاں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو زندگی کے دو اقسام بیان کیے، یعنی ایک زندگی ہے نافرمانی والی، سرکشی والی، اس کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا نتیجہ جہنم ہے، اور ایک زندگی کون سی ہے ساتھ ہی فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو کوئی انسان اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو روک لیا خواہش سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ، اس کی منزل جنت ہے۔ تو بالکل آسان دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے نا کہ کس طرح کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو بڑا آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، تو يَسَّرْنَا الذِّكْرَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو نصیحت کو آسان کیا اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں کہ ایک زندگی سرکشی والی ہے، ایک نافرمانی والی ہے، ایک اپنی مرضی من چاہی زندگی ہے، اور اس کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا نتیجہ جہنم ہے، اور ایک زندگی ہے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھ کر اپنے نفس کی جو باغیں ہیں وہ سنبھال کر، اس کو خواہش سے روک کر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی کو بسر کرنا، جس طرح اللہ والے اہل اللہ کر گئے۔ سب سے پہلے انبیاء نے کی تقوی والی زندگی، پھر مقربین، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، جو بھی گزرے وہ اللہ سے ڈر ڈر کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کر کر کے زندگی گزار گئے۔ تو آج ہمیں موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم زندہ ہیں، تو موقع ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، 5 کو 5 سے پہلے موقع جانو۔ زندگی غنیمت ہے، موت سے پہلے۔ موت انسان کو کب کیسے گھیر لیتی ہے اللہ تو جانتا ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے کہ کون کب کیسے کہاں مرے گا، اللہ کو علم ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے جب تک زندگی ہے، جب تک سانس ہے، جب تک چانس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، مالداری کو غنیمت جانو غربت سے پہلے، اور فرصت کو غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب موقع دیا ہے، ہم زندہ ہیں، تو ہم اپنی زندگیوں کو سنوار لیں، جو کچھ پیچھے کر گئے اس پر توبہ، ندامت، اللہ سے معافی، اور جو آگے آ رہا ہے اس پہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام پر اپنی زندگی کو لے آئیں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ زندگی 2 طرح کی، ایک فرمان بردار کی، ایک نافرمان کی، اور نتیجہ انسان کا جب زندگی 2 طرح کی ہے تو پھر موت بھی 2 طرح کی ہے۔ موت بھی پھر 2 طرح کی ہے کہ موت بھی ایمان سلامتی کے ساتھ آتی ہے، یا اللہ پناہ میں رکھے کہ کفر پر، شرک پر، ظلم پر، جہالت پر، بڑے بڑے گناہوں پر کیسے کیسے واقعات آ رہے ہیں۔ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی جو شراب پیتے پیتے مر گیا، شراب پیتے پیتے مر گیا، سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ بڑے جو گناہ ہیں، گناہ کبیرہ،
کرتے کرتے زنا کے عالم میں, جوا کے عالم میں, تو موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اللہ والے یہاں تک کہ حالات میں, اللہ والوں کے حالات جتنے بھی پڑھے تو یہ لکھا ہوا پایا کہ وہ تو قدم قدم پر باوضو رہتے تھے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ آ جائے گا. زندگی امانت ہے موت کی, تو وہ اللہ والے چاہتے تھے کہ جب ہمارے پاس موت کا فرشتہ آئے تو ہم باوضو ہو, وہ لینے کے لیے آئے, ہم اپنے رب کریم سے ملنے کے لیے تیار ہوں. اب ہم کیوں نہیں ملنا چاہتے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوتے, اور ہم کہتے ہیں کہ آج کل سنور جائیں گے. آج کل لوگ بہت سارے حج و عمرے پر نہیں جاتے کہ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں. تو کرتے کرتے یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے بھائی, جو اعمال ہمارے کبھی بھی جو ہے نا, وہ انسان گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا. ہم بشر ہیں, غلطی کریں گے, بار بار توبہ بھی کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نیکی ہاتھ میں آ رہی اس کو بھی ہم چھوڑ دیں. لوگ حج کو نہیں جاتے, عمرے کو نہیں جاتے کہ میرے تو یہ کام ہے. جب نیکی کی طرف قدم اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کر دیں گے, نیکی کے راستے کھلتے جائیں گے, اور جب برائی کے راستے خود بخود بند ہوتے جائیں گے. جب ہم وہاں قدم ہی نہیں بڑھائیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ تو موت بھی کتنی ہے؟ 2 قسم کی ہے. ایک وہ موت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب فرشتے آتے ہیں تو ان کو لینے کے لیے فرشتے بھی رحمت کے آتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم طبتم. مومن پر جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو اس کو سلام کہتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے. گویا جس طرح مہمان کو لے جاتے ہیں اور خدا نخواستہ معاملہ الٹ ہوا, دنیا کی زندگی ایسے گزاری اور ایسی حالت پر ہی موت آئی, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ایسے فرشتے بھیجتے ہیں جو عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں, اور وہاں سے عذاب اس کو, ابھی یہ زندہ ہی ہوتا ہے تو اس کا تعلق اس دنیا سے کٹ جاتا ہے. غیب کی دنیا سامنے آ جاتی ہے, یہ دنیا کے سے ہوش اڑ جاتے ہیں, اور پھر وہ اس پر عذاب شروع کرنا, اور اس کو جو ہے مارتے ہیں, پیٹتے ہیں. تو دردناک عذاب ہوتے ہیں. یہ یعنی جس طرح کی زندگی ایسا موت. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بڑی شان ہے. حضور علیہ السلام کے والد کی جگہ ہیں. جب آپ معراج پر گئے تو بڑے بڑے انبیاء کو آپ کے استقبال کے لیے کھڑا کیا گیا, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں کیا. حضرت ابراہیم حضور کی والد کی جگہ ہے, وہ بیت العتیق میں, بیت المعمور, جہاں فرشتے, کعبہ 2 ہیں, ایک ہمارے پاس کعبہ خانہ کعبہ ہے جس کا ہم مسلمان طواف کرتے ہیں, اور ایک کعبہ ادھر بیت المعمور ہے جس پر فرشتے طواف کرتے ہیں. تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں, اور حضرت جبریل نے آ کے حضور علیہ السلام کو کہا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کے ابا جان ہیں ابراہیم علیہ السلام, آپ جا کے ان سے ملیں. تو بڑی شان والے, سارے نبی شان والے. تو اللہ کے دوست خلیل اللہ. تو ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا ملک الموت کو کہ حضرت اسرائیل, آپ جب کسی ایسے بندے کا روح قبض کرتے ہیں جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے, جس کا انجام برا ہے, تو آپ کیسی شکل بناتے ہیں, کس شکل کے ساتھ آتے ہیں؟ تو حضرت ملک الموت نے, حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام, اگر میں وہ شکل بنا دوں نا, وہ اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ آپ تحمل نہیں کر سکیں گے, آپ دیکھ نہیں سکیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ شکل و صورت بنا کر جب سامنے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی برداشت نہیں کر سکے اور اس کے خوف سے بے ہوش ہو گئے. پھر جب ہوش آیا تو پھر کہنے لگے کہ اب مجھے وہ شکل دکھاؤ جب تم کسی اہل ایمان پر جاتے ہو, ایمان والے کے پاس جاتے ہو, وہ صورت کون سی ہوتی ہے؟
تو پھر وہ صورت بھی دکھائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر انسان کے لیے مرنے کے بعد قبر بھی نہ ہوتی، قبر ہوتی نہیں، حشر بھی نہیں ہوتا، قیامت والا دن بھی نہیں ہوتا، جنت اور دوزخ بھی نہیں ہوتا، بس یہی ہوتا کہ جو اگر نیک آدمی ہے تو اس کی موت اچھے طریقے سے ہوگی جس طرح تم نے دکھایا، اور اگر بد کردار ہے تو اس کے لیے یہ موت جو بھیانک آ رہی ہے یہی تمام برے اعمالوں کا بدترین نتیجہ تھا، یہی کافی تھا۔ یعنی مومن کے لیے جو انعام موت وقت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس کی تمام نیکیوں کے لیے یہی بدلہ کافی تھا کہ اتنی راحت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بشارتوں کے ساتھ فرشتے لے جا رہے ہیں، اور ایک طرف وہ ہے جس کو لعنت ملامت بھی کر رہے ہیں فرشتے، مار پیٹ بھی رہے ہیں، اور خوفناک صورت کے ساتھ آ رہے ہیں، اور بڑے دردناک عذاب کے ساتھ اس کا روح قبض ہو رہا ہے۔ تو یہ کس کے منحصر ہے؟ جس طرح کی زندگی گزارے گا ویسی جو ہے انسان کو موت آئے گی۔ تو موت بھی دو قسم کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو زیارت کرائی، موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ جنت کی زیارت کرائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب جنت کے انعامات کو دیکھا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اتنے انعامات، اتنی راحتیں، اتنی عیش کی زندگی، اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضاؤں بھری زندگی، اور اتنا حسن و جمال، تو کہنے لگے کہ اگر اس کے بدلے کسی انسان کو اس دنیا کے اندر اس کے ہاتھ بھی کاٹ لیے جائیں اور پاؤں بھی کاٹ لیے جائیں، نہ اس کے پاس بازو ہوں نہ ٹانگیں ہوں، اور 100 سال وہ اس طرح رینگتا زندگی گزارے، 100 سال، تو پھر میں بھی کہوں گا کہ اس کے بدلے اگر اس کو جنت ملے تو اس نے گویا کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی، کیونکہ وہ ہمیشہ کا دائمی انعام ہے۔ تو جس طرح کی زندگی ہے اسی طرح کا موت ہے، اور موت پر بھی کہانی ختم نہیں ہے۔ وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں کہ آنکھ لگی تو یہ آنکھ حقیقت میں کھلی، اب جو اب تک ماورا ہے، جو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ فی الحال تو ایسے نا کہ دنیا والوں کو بولو تو ان کو یہ تصورات نظر آتے ہیں۔ انگریزوں نے کیا نام رکھا؟ فولس پیراڈائز، یعنی جنت جو ہے ایک بے وقوف لوگوں کا خواب ہے، نعوذ باللہ۔ تو کافر لوگ تو ایسے کہتے ہیں کہ فی الحال تو ان کو یہ باتیں تصوراتی نظر آتی ہیں، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے تو ایمان ہے، ہم نے تو دیکھا ہوا ہے، گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کو صحابہ نے دیکھا، صحابہ کو تابعین نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی ہستی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی ہیں، آخری نبی، کہ حضور کے نشانات آج تک باقی ہیں۔ جا کے دیکھیں، بدر کی جنگ یہاں ہوئی، احد کی جنگ یہاں ہوئی، احد کے سپہ سالار یہاں آرام کر رہے ہیں، موتا کے سپہ سالار یہاں آرام کر رہے ہیں، گویا کہ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کا قدم قدم محفوظ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے، بار بار واقعات کو بیان کیا جس کو امت نے آج تک محفوظ رکھا ہے۔ سچا نبی، سچا قرآن، سچے واقعات، تو ہمیں تو اس پہ کوئی شک نہیں، تردد نہیں کہ مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، لیکن جو دنیا دار لوگ ہیں وہ اس کو صرف تصور خیال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جس طرح زندگی گزاریں گے ویسی موت آنی ہے، اور موت پر کہانی ختم نہیں ہے، کہانی شروع ہے کہ پھر قبر بنتی ہے انسان کی۔ اور قبر سے یہ مراد نہیں ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض کو تو قبر ہی نہیں ملتی، کوئی سمندر میں ڈوب کر مر گیا، کوئی جہاز میں پھٹ کر مر گیا، کوئی بم بلاسٹ میں مر گیا تو گویا اس کی قبر نہیں بنی، لیکن قبر سے مراد یہ ہے کہ عالم برزخ ہے، پھر اس کا عذاب ہے۔ جس طرح فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون
اور اس کے ساتھی صبح شام دوزخ میں حاضر کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ فرعون کی قبر نہیں ہے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرعون سے خطاب کیا کہ تم جب یہ ڈوب رہا تھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرعون میں تمہارے اس بدن کو بچاؤں گا۔ مرنے کے بعد بدن کیا ہو جاتا ہے؟ گل سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے بدن کو میں بچاؤں گا تاکہ تم نشان عبرت بنو جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں۔ آج بھی فرعون کی لاش محفوظ ہے، نشان عبرت بنی ہوئی ہے، انگریزوں نے محفوظ کی، لیکن قرآن نے ہمیں پہلے بتا دیا۔ تو لیکن اسی فرعون کے لیے اور اس کے ساتھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صبح شام یہ عذاب میں حاضر کیے جاتے ہیں۔ تو قبر کا ایک عذاب بھی ہے۔ قبر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ یہ زندگی کتنی ہے؟ 50 سال، 100 سال، اور قبر والی زندگی کتنی ہے؟ نامعلوم نامعلوم نامعلوم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ایک جگہ کہ میں اس نفس کی خاطر کیوں اللہ کی نافرمانی کروں کہ جس کو منو تلے مٹی کے اندر جو ہے وہ رہنا ہے۔ ہزارہ سال گزر گئے، لوگ قبر میں ہیں، ابھی کوئی راحت میں ہے تو راحت میں ہے، عذاب میں ہے تو عذاب میں ہے۔ اور یہ کمائی کس کی تھی؟ یہ دنیا کی زندگی تھی۔ کیا کیا کرتے رہے؟ اللہ کی فرمانبرداری میں کی یا اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کی؟ اور پھر موت کیسے ہوا؟ زندگی تو جیسے بھی گزر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ یہ حکم دیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ خیال کرنا کہ جب مرنا تو فرما برداری کی عالم میں مرنا۔ انسان گناہ گار ہے، بار بار گناہ ہو گئے، کتنے بھی گناہ ہو گئے، لیکن جب بھی یہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ انہی گناہوں کو نیکیوں کے شمار میں داخل کیا جاتا ہے اور اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو نیک بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ جب تک انسان کو موقع ہے، جب تک وہ زندہ ہے۔ تو آگے جو ہے وہ قبر کی زندگی ہے، پھر حشر ہے۔ یہاں قبر میں بھی بات ختم نہیں ہوئی، اصل دن تو قیامت کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو یعنی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ وہ یوم الدین کا مالک ہے، وہ قیامت والا دن ہے۔ اس کے لیے بڑی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نیکیوں کو اکٹھا کریں، کہ میزان لگے گی، ایک پلڑے میں آپ کی نیکیاں جائیں گی، ایک پلڑے میں آپ کی برائیاں جائیں گی۔ جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے، اور جس کا ہلکا ہو گیا اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے۔ تو بڑی حاجت ہے اس کے لیے نیکیاں اکٹھی کر لی جائیں۔ حشر جو ہے، جو حدیث شریف میں آتا ہے، وہ 3 قسم کا ہے۔ ایک مقربین ہے، ایک صالحین ہے، اور ایک نافرمان ہے۔ سب سے اونچا درجہ مقربین کا ہے جس میں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایسے مقربین ہوں گے جن کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قیامت والے حشر والے دن سواری فراہم کریں گے، براق کی سواری۔ حضور کریم علیہ السلام کے لیے بھی سبز براق ہوگا جس پر جبریل امین، ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ جبریل امین جو ہے قیامت والے دن سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک کھلے گی، آپ اپنی مبارک قبر سے برآمد ہوں گے تو جبریل امین سامنے کھڑا ہوگا، براق لیے کھڑا ہوگا سبز کلر کا۔ تو حضور فرمائیں گے کہ جبریل آج کون سا دن ہے؟ تو حضور کا ایک نام حاشر بھی ہے علیہ السلام، حشر حضور کی ذات سے ہی برپا ہوگا۔ تو وہ عرض کریں گے کہ حضور آج قیامت والا دن ہے۔ تو حضور کریم علیہ السلام دوبارہ سوال کریں گے پھر میری امت کا کیا بنا؟ تو وہ عرض کریں گے کہ حضور آپ خوش ہو جائیں کہ آپ پہلے شخص ہیں جو اپنی قبر مبارک سے باہر آئے۔ تو ایک مقربین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی سواری عطا کریں گے،
ایک نیک لوگ ہیں جو اپنے پاؤں پر سیدھے کھڑے ہوں گے، اور ایک تیسرے نمبر بدبخت لوگ ہیں جن کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سر کے بل ہوں گے، سر نیچے ہوگا، پاؤں اوپر ہوں گے، ایسے حشر ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سر کے بل کیسے لوگ چلیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو رب پیروں کے بل چلا رہا ہے وہ سر کے بل بھی چلا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ کچھ لوگوں کا حشر جو ذکر سے غافل ہیں، قرآن پاک میں آ رہا ہے کہ ان کا حشر ایسے ہوگا، نابینا ہوں گے، اندھے ہوں گے۔ تو بہت بڑا جہان ہے، یہ چند لمحات کی زندگی ہے، بہت گزر گئی ہے، تو اس کی تیاری کے لیے جو ہے وہ ہم وقت نکالیں، اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں۔ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہم سے بہت پیار کرنے والا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو میں آج سے یہ مشن کر لوں کہ میں خود بھی توبہ کرتا ہوں، اور میرا پیغام بھی انشاءاللہ یہی ہونا چاہیے کہ میں خود بھی توبہ کروں، اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے، جہاں جہاں بات ہو کہ ہم اپنا ایسے بنیں کہ اپنا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں، اور اپنے ساتھیوں، دوستوں، احبابوں، گھر والوں کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں۔ دعا ہے جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔